ہم دیکھیں سیاست پہ بات کریں، سیاست ایک ایسی چیز ہے بن گئی ہے، لازمی جز بن گیا ہے گفتگو کا۔ دارالجامعہ نعیمیہ لاہور کے مفتیان کرام نے توشہ خانہ کے قانون کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے فتویٰ جاری کیا ہے کہ توشہ خانہ سے کم قیمت پر اشیاء خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تحائف کسی کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ ملک و قوم کی امانت ہے۔ مفتی راغب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں اپنا وقت دیا ہے۔ یہ فتویٰ آ چکا ہے کہ جو تحائف ہوتے ہیں وہ ملک و قوم کی امانت ہوتے ہیں، انہیں آدھی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بڑے واضح انداز میں فتوے کے اندر توشہ خانے کے اندر آنے والے تحائف کے بارے میں اور ہدایہ کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست اور کو دیے جاتے ہیں اور ریاست کے پاس ایک عجائب گھر ہونا چاہیے جہاں پہ ان تحائف کو رکھا جائے، اور اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ نہیں ہمیں انہیں فروخت کر کے اپنے مالی معاملات کو بہتر لانے کی طرف آنا ہے تو پھر اس کا نیلام عام ہونا چاہیے۔ ہر خاص و عام کو ان تحائف کو خریدنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور جو یہ تحفہ خریدے اس کے اوپر یہ پابندی ہونی چاہیے کہ وہ پھر آئندہ اس کو بیچ نہیں سکے گا اور وہ صرف اپنے ہی استعمال میں اسے لے کر آئے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توشہ خانے کا جس طریقے سے استعمال کیا گیا اور 20% کے اوپر اور بعد میں 50% کے اوپر ایسسمنٹ پرائز کے بعد خریدا گیا، اور پھر آگے خریدنے کے بعد 2 کروڑ کی چیز کو 8 کروڑ کے اندر بیچا گیا، تو یہ پیسی گنگا کے اندر ہاتھ دھوئے گئے ہیں، اور پوری قوم اب سوال کر رہی ہے توشہ خانہ کے اوپر، ہاتھ صاف کرنے والوں کے اوپر، کہ انہوں نے اتنی ہلکی قانون سازی کیوں رکھی اور اس کے نتیجے میں صرف یہی کیوں فائدہ اٹھا پا رہے ہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ سوال بھی کر سکے، اور اگر اس کی نیلام عام ہو تو اس کے اندر وہ حصہ لے سکے۔ اچھا، احادیث کی روشنی میں بھی اس فتوے میں روشنی ڈالی گئی ہے جس کے مطابق ان کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، کچھ اس حوالے سے بھی آپ ذکر کیجئے گا۔ جی دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک صحابی کو زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے ریموٹ ایریا میں بھیجا گیا۔ جب وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے کر آیا تو اس نے کچھ رقم اور زکوٰۃ کی چیزیں جمع کرا دی بیت المال میں، اور باقیوں کے بارے میں کہا کہ یہ مجھے تحفہ ملا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا کہ تجھے وہاں پہ تحفے ملتے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تحفے تمہیں اس عہدے کی وجہ سے ملے ہیں جس عہدے پہ تم فائز ہو یا جس کے اوپر تم کام کر رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ہدایہ اور تحائف کو جو اس صحابی کو اپنی عہدے کی وجہ سے ملے تھے وہ بیت المال میں جمع کرانے کا حکم دیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ان ہدایہ کو چھپا لیتا ہے، ان تحائف کو چھپا لیتا ہے، تو وہ خیانت کے زمرے کے اندر آتا ہے، کریڈیبلٹی اس شخص کی متاثر ہو جاتی ہے، اور پھر پاکستانی قانون کے مطابق وہ 62-63 کے دائرہ کار کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ اچھا، اس حوالے سے بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک فتوے میں یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اگر یہ جو تحائف ہیں ان کی نیلامی کے لیے اگر کرنا چاہے ریاست تو ان کو نیلام کر کے ان کی جو جتنی رقم دے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، میں نے یہ بات واضح طور کے اندر اس میں بیان کی ہے کہ اگر ریاست ان تحائف کو بیچنا چاہتی ہے تو قانون نیلام عام کا ہونا چاہیے اور ہر فرد کو اس کے اندر حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور پھر دیکھیں کہ ریاست کے لیے کون زیادہ رقم خرچ کرتا ہے، یہی عہدیدار خرچ کریں گے، وزراء خرچ کریں گے، یا پھر عامت الناس لوگوں میں سے زیادہ رقم دے کر اس تحفے کو وہ حاصل کر لیں گے۔ یہ فرق بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا، یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ فتوے میں کہ اگر جو حکومتی عہدیداران ہیں کہ جنہوں نے یہ تحائف لے لیے ہیں ان کے لیے کیا آپ کہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ سرین ایک ملک و قوم کی امانت ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور لینے والوں کے پاس یہ بہت بڑی پلی ہے کہ جی قانون ہی ایسا بنا ہوا ہے۔ سوال تو یہاں پہ یہ ہے کہ قانون کو اتنا ہلکا کیوں بنایا گیا؟ یہ بھی تو قانون انہی لوگوں نے بنائے ہیں نا جو کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں۔
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے ان تمام افراد کی جو کہ پچھلے 21 سالوں میں جنہوں نے تحائف خریدے ہیں کہ وہ اپنی جو بھی اسیسمنٹ پرائز لگی ہیں ان اسیسمنٹ پرائز کو پورا کر کے جمع کرائیں. یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے, انہوں نے کرانا چاہیے. تو اچھا, اب جنہوں نے لے لیے ہیں تحائف ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ان کو سارے پیسے ادا کر دینے چاہیے اگر وہ اپنے پاس رکھتے ہیں بصورت دیگر ان کو وہ تحائف واپس کر دینے چاہیے؟ دیکھیے, اصولی طور پہ تو ان تحائف کی پوری قیمت دی جانی چاہیے, اصولی طور پہ تو ایسے ہی ہونا چاہیے نا. لیکن کیونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑی پلی ہے کہ ہم نے قانون کے مطابق عمل کیا, تو قانون کے مطابق عمل کرنے میں وہاں پہ یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ تحفہ آگے بیچ نہیں سکتے ہیں, اس تحفے کو آپ اپنی کسٹڈی میں رکھیں گے. تو جس بندے نے بھی ان تحائف کو آگے فروخت کر دیا ہے وہ رسپانسیبل ہے, اس نے اپنے اس عہد کو توڑا ہے, عہد شکنی کی ہے جس عہد کی بنیاد پر اس نے اس تحفے کو لینا اپنے لیے لازم خیال کیا. اچھا, اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے یہ کہتے ہیں کہ جو دین محمدی ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے. یعنی اپنے طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اس میں مختلف طریقے سے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی طریقے سے جس طرف کو یہ چاہیں وہ اس کو کھینچ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اس میں یہ قانون اس میں یہ کہتا ہے, قانون اس میں یہ کہتا ہے. تو کیا آپ اس قانون کو پھر ناجائز قانون قرار دیتے ہیں؟ آپ دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں اس قانون کے اندر نا تبدیلی ہونی چاہیے اور بالکل واضح انداز میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ترمیم ہو کے ذرا بہت اچھے لیول کے اوپر نا اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. یہ اتنا اس کو لون لینا چاہیے اس مسئلے کو, سارے مسئلے کو. اچھا, پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جہاں ایک چوری کر لیتا ہے شخص اس کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے اور اس حد تک اتنی سخت سزائیں, لیکن اگر کوئی حکمران ہی جو ملکی خزانے ہیں اس میں اگر خیانت کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے اسلام میں؟ دیکھیے, جو ملکی اس میں خیانت کرتا ہے تو وہ تو آئندہ کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا نا, اس کو تو. ہاں, تو اس حوالے سے کیوں نہیں پھر کچھ کیا جاتا عملی طور پر؟ ہم نے دیکھا کہ اس قانون کو غیر شرعی قرار دے کر فتویٰ تو آ گیا, لیکن اگر ان جو حکمران ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں فتویٰ آتا کہ ان کو نااہل قرار دے دیا جائے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر کیسز ہیں جن کو بنیاد بنا کے آئے دن یہ کہا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہمارے جو مفتیان کرام ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے, ان کو دیگر جو چیزیں ہیں ان کے اوپر کرتے ہوئے اسلام کے دائرے سے پرکھتے ہوئے پھر ان لوگوں کو نااہل کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے, ہم تو بالکل اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, اور آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو سابقہ وزیر اعظم ہے وہ اسی حوالے سے, السلام علیکم, آپ خیریت سے, وہ جو سابقہ وزیر اعظم ہے وہ اسی حوالے سے اس وقت قانون کے دائرے کے اندر آ رہے ہیں اور ان سے بات ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے بنیادی طور پہ اس اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کی ہے جس میں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے اس تحفے کو آگے نہیں بیچنا ہے, جو کہ انہوں نے بیچ دیا. اچھا, ایک چیف جسٹس صاحب سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ اس جو ہے یہ اپیل میں جو ہے وہ کیا کیا مطالبے کیے گئے ہیں مفتیان دین سے؟ دوبارہ سوال کیجیے گا. یہ بھی کہا جا رہا تھا نا کہ جو مفتیان دین ہیں جن کی جانب سے یا آپ کی جانب سے جو بھی یہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے اس میں چیف جسٹس سے بھی اپیل کی گئی ہے, کون کون سی چیزیں شامل ہیں اس اپیل میں؟ دیکھیے, ہم نے بنیادی طور پہ یہ اپیل چیف جسٹس سے اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ سے بھی ہم اس کو کہیں گے اور کریں گے کہ اس پورے قانون کے اندر ترمیم کی جائے اور پاکستان کے ہر فرد اور شہری کو ان تحائف کو حاصل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے نظام عام کے ذریعے. اچھا, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے مذہبی اسکالر مفتی راغب نعیمی صاحب, اور ان سے ہم نے جو ہے وہ ذکر کیا آج جو یہ قانون ہے اسے غیر شرعی قرار دیا گیا تھا. دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے مفتیان کرام تھے یہ جنہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا. کل ہم نے یہ دیکھا ایک بہت ہی کل کی ایک ہاٹ نیوز جس کو کہیں وہ تھی, اور ہر جگہ پر اسی کو لے کر تشویش پائی جا رہی تھی جب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ تحفوں کا اپنی ملکیت میں رکھنا یا اس کی 20 سے 50% تک قیمت دے کر لینا, اسے سرین جو ہے وہ مذہبی لحاظ سے ناجائز قرار دے دیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا اس فتوے میں کہ اگر کوئی حاکم یا حکومتی عہدیدار اس تحفے کو چھپا لے تو اس کا ایسا کرنا ناجائز اور حرام قابل گرفت عمل ہے. توشہ خانہ کے تحائف ملک و قوم کی امانت ہے, انہیں فلاحی اور عوامی فلاح و بہبود پر ہی خرچ کرنا چاہیے, جو کہ شرعی فتوے میں کہا گیا کہ احادیث مبارکہ کے مطابق حکومتی جو عہدیداران ہیں ان کو ملنے والے تحائف ریاست
کے خزانے میں جمع ہوں گے اور سربراہان مملکت، وزراء اور دیگر حکومتی سرکاری عہدیداروں کو غیر ملکی دوروں سے ملنے والے جو بھی تحائف ہیں وہ 20% یا 50% رقم پر خریدنے کا ملکی قانون شرعاً درست نہیں ہے. تو اس قانون میں جو ہے